شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان کروں گی، ان کے حالات کے بارے میں اور ان کی دعوت تبلیغ اور ہجرت کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہے۔ قلم سے لکھنا، سینا پرونا، ناپ تول، اسلحہ سازی، یہ سب آپ علیہ السلام کی ایجاد ہیں۔ نیز علم نجوم اور علم حساب آپ علیہ السلام کے زمانہ ہی سے شروع ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام اخنو یا خنون ہے، مگر پڑھانے کی کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام ادریس مشہور ہو گیا۔ قرآن پاک میں بھی آپ علیہ السلام کو ادریس ہی کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ 72 زبانوں کے ماہر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنو بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء اور سورہ مریم میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور یاد کر کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبہ تک پہنچایا، یعنی کمالات ظاہری اور باطنی سے سرفراز کیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابعداروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کی نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا تھا۔ لوگوں کا جی نہ چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام ان مسلمانوں کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رود نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بابلیو، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کرنے شروع کر دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقہ سے طلبہ جمع کیے اور ان کو سیاست اور اس کے قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل ماہرین بن کر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی اور ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی، جس میں علم و حکمت جیسے علوم بھی شامل تھے، اور مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے
ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ میں ایک حاکم مقرر کیا جو اسی حصہ کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ آپ علیہ السلام نے تمام حاکموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔